Please subscribe this channel and press the bell icon for more videos and daily updates. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم 3 جمادی الثانی روز شہادت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہے۔ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا وہ عظیم ہستی ہے جو خود بھی معصوم ہے اور اس کے والد محترم بھی معصوم ہیں، شوہر گرامی بھی معصوم ہیں اور فرزندان بھی معصوم ہیں۔ کائنات میں یہ واحد شخصیت ہے جس کا پورا گھرانہ جو ہے وہ معصوم ہے۔ معصوم یعنی عصمت کے مقام تک پہنچ چکے ہیں، یعنی نجاست سے دور ہیں۔ ہر قسم کے گناہ کبیرہ صغیرہ ان کے نزدیک نہیں آ سکتا، اسے کہتے ہیں معصوم۔ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا وہ عظیم شخصیت ہیں جس کے متعلق قرآن کریم میں 30 آیات موجود ہیں۔ فاطمہ زہرا کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے خداوند عالم نے سورہ احزاب میں آیت تطہیر نازل کیا ہے۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ خداوند عالم کا یہ ارادہ اور ہو چکا ہے کہ آپ اہل بیت سے رجس کو، پلیدگی کو دور رکھے۔ اب اہل بیت کون ہے؟ تفسیر میں بہت اختلاف ہے، لیکن سب کا یہ اتفاق ہے کہ فاطمہ زہرا اہل بیت میں شامل ہے۔ اگر فاطمہ زہرا کو اہل بیت سے ہٹائیں تو پھر کوئی اہل بیت باقی نہیں رہ سکتا۔ اسی طرح سورہ مبارک شعراء کی 23 نمبر آیت میں خداوند عالم فاطمہ زہرا سے مودت کا حکم دے رہا ہے، مودت اور محبت کو واجب قرار دیا ہے۔ ذَلِكَ الَّذِي يُبَشِّرُ اللَّهُ عِبَادَهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ شَكُورٌ۔ اے میرے حبیب اپنی امت سے کہہ دیجئے کہ میں اجر رسالت نہیں چاہتا ہوں، بس اجر رسالت میں صرف اور صرف آپ سے قربا کی مودت چاہتا ہوں۔ اب قربا میں بھی مفسرین نے اختلاف کیا ہے، کہا کہ قربا میں فلانی شامل ہے، فلانی نہیں ہے، لیکن سب کا یہ اتفاق ہے کہ پیغمبر خدا کے قربا میں فاطمہ زہرا شامل ہے۔ یہ ہے مقام، یہ ہے عظمت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا۔ اسی طرح سورہ مبارک کوثر میں خداوند عالم پیغمبر خدا کو خوشخبری دے رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اے میرے حبیب آپ کو میں نے کوثر عطا کیا ہے۔ کوثر خیر کثیر ہے، اس میں بھی بہت سارے مفسرین نے اختلاف کیا، لیکن سب مفسرین کا یہ اتفاق ہے کہ کوثر کا مصداق اتم فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا۔ اسی طرح سورہ مبارک آل عمران کی 61 نمبر آیت مباہلہ جو مشہور ہے، جس میں فاطمہ زہرا کی صداقت پہ خداوند عالم گواہی دے رہا ہے۔ فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین۔ میرے حبیب عیسائی نجران سے کہہ دیجئے اگر وہ لوگ علم کے آنے کے بعد بھی آپ کے ساتھ مباحثہ کرنے کے لیے تیار ہیں تو ان سے کہہ دیجئے کہ مباحلہ کے لیے آئیں۔ مباحلہ میں کون لوگ آئیں گے؟ آپ اپنے بیٹوں کو لائیں، ہم اپنے بیٹوں کو لائیں گے۔ آپ اپنے خواتین کو لے کے آئیں، ہم اپنی خواتین کو لے کے آئیں گے۔ مفسرین نے کہا کہ خواتین میں پیغمبر خدا نے صرف اور صرف فاطمہ زہرا کو انتخاب کیا۔ امت کی خواتین میں سچی خاتون جو تھی وہ فاطمہ زہرا۔ یہ عظیم مرتبت
کی خاتون ہے، یہ عظمت فاطمہ زہرا کو حاصل ہے۔ بس فاطمہ زہرا کے متعلق قرآن کریم میں متعدد آیات ہیں۔ اسی طرح پیغمبر خدا نے فاطمہ زہرا کی فضیلت میں 100 احادیث بیان کیے ہیں، جو کتب اہل سنت میں بھی موجود ہیں۔ یہ احادیث فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، یہ فاطمہ پیغمبر خدا کہہ رہے ہیں۔ اور پیغمبر خدا نے کہا کہ انا و علی ابوا ھذہ الامہ، میں اور علی اس امت کے باپ ہیں۔ اب پوری امت کا باپ کہہ رہا ہے کہ فاطمہ تو ام ابیہا، فاطمہ تو میں بابا کا بھی ماں ہے، فاطمہ پیغمبر خدا کا ماں ہے۔ یہ کیسا عظیم درجہ ہے۔ فاطمہ زہرا کے متعلق پیغمبر خدا نے کہا کہ فاطمہ کی رضا میری رضا ہے اور میری رضا خدا کی رضا ہے۔ جس نے فاطمہ کو راضی کیا اس نے خدا کو راضی کیا، اور جس نے فاطمہ کو ناراض کیا، جس نے فاطمہ کو رلایا، اس نے خدا کو ناراض کیا، اس نے مجھے رلایا۔ یہ عظیم المرتبت خاتون، یہ عظیم خاتون جس کے متعلق پیغمبر اعظم فرماتے ہیں کہ فاطمہ سیدۃ نساء العالمین، فاطمہ زہرا پوری کائنات کی خواتین کی سردار ہے۔ اور پیغمبر خدا نے کہا ہے کہ جنت میں سب سے پہلے جو شخصیت داخل ہوگی وہ فاطمہ زہرا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ فاطمہ زہرا کے خدا کے پاس 9 نام ہے: فاطمہ، بتول، طاہرہ، محدثہ۔ فاطمہ زہرا یہ عظیم خاتون جس کی زندگی میں صرف خدا ہے، خدا کے علاوہ کوئی کچھ نہیں سوچتی ہے۔ اتنی عظمت ہونے کے باوجود بابا خاتم الانبیاء ہیں، بیٹے جوانان جنت کے سردار ہیں، شوہر شیر خدا ہے، اس کے باوجود ایسی عبادت کر رہی ہے کہ کائنات میں کوئی خاتون ایسی نہیں ہے جو فاطمہ زہرا کی طرح عبادت کی ہو۔ یہ نہیں کہہ رہے کہ میرا بابا تو شافی محشر ہے چھوڑے، نہیں، خود سے عبادت میں۔ اسی لیے تو امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ فاطمہ کو زہرا اس لیے کہتے ہیں کہ جب فاطمہ زہرا محراب عبادت میں کھڑی ہوتی تھی تو فاطمہ زہرا سے نور آسمان تک پہنچتا تھا، جس طرح آسمان کے ستاروں کا نور جو ہے وہ زمین تک پہنچتا ہے۔ اسی لیے فاطمہ کو زہرا کہتے ہیں، یعنی جس سے نور ساطع ہوتا ہے۔ یہ فاطمہ زہرا جب قیامت کے دن آئے گی تو حدیث میں ہے کہ تمام اولین و آخرین سے کہا جائے گی کہ اپنے نظروں کو جھکا لیں، اب محمد مصطفیٰ کی بیٹی فاطمہ زہرا آنے والی۔ یہ عظیم مقام ہے۔ فاطمہ زہرا کے متعلق ہے کہ جب پیغمبر خدا وفات ہو گئے، پیغمبر خدا کی وفات 28 صفر کو واقع ہوئی، تو اس کے بعد فاطمہ زہرا بہت غمگین ہے۔ ادھر سے بابا کی جدائی اور ادھر سے خاندان نبوت کا وہ عظیم گھر جس کے دروازے پہ پیغمبر خدا 6 مہینے تک آیت تطہیر کی تلاوت کر رہے تھے، دشمنوں نے آ کے اس گھر کو جلایا، اس دروازے پہ آگ لے کے آئے۔ انہی مصیبتوں کی وجہ سے فاطمہ زہرا جو ہے وہ ہمیشہ غمزدہ رہی۔ اب غمزدہ رہی تو فاطمہ زہرا کا مقام دیکھیں، فاطمہ کو دلاسا دینے کے لیے، فاطمہ کو فرصت دینے کے لیے جبرائیل امین بار بار نازل ہوتے تھے۔ پیغمبر خدا کے بعد کل 75 یا 95 دن فاطمہ زہرا زندہ رہی، اور جبرائیل امین اتنی دفعہ نازل ہوئے، غیبی اخبار لے کے آتے تھے، خبریں دیتے تھے، اور فاطمہ زہرا امیر المومنین علی مرتضیٰ کو بتا رہی تھی، اور امیر المومنین کاتب وحی بن کے لکھ رہے تھے۔ جس طرح پیغمبر خدا پہ قرآن نازل ہوا تو امیر المومنین نے لکھا، اسی طرح جبرائیل امین نے غیبی اخبار کو لے کے فاطمہ زہرا کے پاس آیا، امیر المومنین نے لکھتے گئے۔ انہی 95 دن میں پوری ایک صحیفہ فاطمہ زہرا کے نام سے ایک کتاب بن گئی، جس میں آخرت تک جو حادثے، جو واقعات رونما ہونے، سب کے سب وہاں پہ درج ہے۔ یہ فاطمہ زہرا، یہ عظیم مقام ہے۔ فاطمہ زہرا ہمیشہ ولایت کی خاطر زندگی گزار رہی ہے، خود سے ولایت کو قبول کیا۔ فاطمہ زہرا کے پاس جب پیغمبر خدا آتے ہیں، دیکھتے ہیں ہمیشہ گھر میں امیر المومنین کی خدمت میں، حسنین کی خدمت میں مشغول ہے۔ ایک دفعہ امیر المومنین کے اور فاطمہ زہرا جاتے ہیں،
پیغمبر خدا کے پاس جا کے کہہ رہے ہیں کہ ہمارے گھر کے امور کو تقسیم کریں۔ پیغمبر خدا نے کہا کہ گھر کے جو داخلی کام ہیں وہ فاطمہ زہرا کے ذمے ہوں گے، اور گھر سے باہر جو کام ہے وہ علی مرتضیٰ انجام دیں گے۔ جب یہ کہا فاطمہ زہرا خوشحال ہیں، کہا کہ اس سے بڑی سعادت کیا ہے کہ میں گھر کے اندر بیٹھ کے اپنی شوہر کی خدمت کروں، خدا کی عبادت میں مشغول رہوں۔ اور فاطمہ زہرا کا یہ جملہ بہت مشہور و معروف جملہ ہے کہ خاتون کے لیے سب سے افضل ترین کام یہ ہے کہ نہ وہ کسی نامحرم کو دیکھے، نہ کوئی نامحرم اسے دیکھے۔ فاطمہ زہرا گھر میں بیٹھ کے خدمت میں خدا میں مشغول، خدمت خلق خدا میں مشغول ہے۔ یہی فاطمہ زہرا ایک وقت ایسا آیا کہ مسجد میں آتی ہے خطبہ دینے کے لیے، جو کہہ رہی تھی کہ سب سے بہترین چیز خاتون کے لیے گھر میں رہنا ہے، لیکن امت نے، پیغمبر خدا کے کلمہ گو نے فاطمہ زہرا کو گھر میں رہنے نہیں دیا۔ علی کی مظلومیت کی وجہ سے زمانے کے امام کی دفاع کی خاطر فاطمہ زہرا نکلتی ہے، مسجد نبوی میں آ کے خطبے دینے شروع کرتی۔ یہاں پہ بھی امت کو صبر نہیں ہوا، امت نے یہاں پہ بھی نہیں بخشا، فاطمہ زہرا کو زخمی کیا۔ اسی زخمی حالت میں فاطمہ زہرا گھر کے کام کرتی رہتی ہے، اور کیسی عظیم خاتون ہے۔ اسی عالم میں بھی علی مرتضیٰ جب گھر میں آتے ہیں تو فاطمہ زہرا سے کہہ رہے ہیں کہ اے نور نظر فاطمہ زہرا، میری روح آپ پہ قربان ہو، جب بھی میں آپ کو دیکھتا ہوں میں دنیا کے تمام غموں کو فراموش کرتا ہوں۔ ایک وقت ایسا آیا جب فاطمہ زہرا کی شہادت کی خبر حسنین علیہ السلام نے علی مرتضیٰ کو دی۔ علی مرتضیٰ مسجد میں تھے، حسنین علیہ السلام نے جا کے کہا بابا بابا، اماں جان کی تسبیح کی آواز رک گئی ہے۔ جب یہ کہا علی مرتضیٰ کے بارے میں وہ شیر خدا صبر نہیں کر سکے، اور کہہ رہے ہیں کہ سقط علی وجہہ، یہ خبر سن کے علی مرتضیٰ منہ کے بل زمین پہ گر گئے۔ اب آتے ہیں گھر میں، دیکھا فاطمہ زہرا اپنے بابا کے پاس گئی ہے۔ اسی وقت علی مرتضیٰ نے حسنین علیہ السلام کو حوصلہ دیا، کہا کہ حسنین زینبین آپ خاموش رہیے، آپ کی مادر گرامی کی وصیت ہے کہ جنازے پہ کسی کو نہیں بلانا ہے، اگر آپ رو گے تو فاطمہ زہرا کی وصیت پہ عمل نہیں ہوگا۔ اب سب نے علی مرتضیٰ کی صبر کی تلقین پہ صبر کر لیا، حوصلہ ملا حسنین علیہ السلام کو، وہ صبر کر رہے ہیں۔ لیکن نصف رات کو علی مرتضیٰ فاطمہ زہرا کو غسل دیتے ہیں۔ جب غسل دیتے ایک دفعہ علی مرتضیٰ نے دیوار کی طرف رخ کر کے بلند آواز میں رونا شروع کیا۔ اسماء فرماتی ہیں کہ کیا ہوا مولا، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ آپ تو خود بچوں سے کہہ رہے تھے کہ آپ نہ روئیے، اب کیا ہوا کہ آپ خود بلند آواز سے رو رہے ہیں؟ جب یہ کہا تو علی مرتضیٰ نے کہا کہ غسل دیتے ہوئے میں نے فاطمہ زہرا کی پسلی کو دیکھا، جسے میں نے ابھی تک فاطمہ زہرا نے مجھ سے چھپا کے رکھا تھا، دائیں پسلی ٹوٹ کے بائیں طرف میں آئی ہے، اور فاطمہ زہرا کا بازو ابھی تک زخمی حالت میں ہے 95 دن گزرنے کے بعد۔ مومنین دیکھیں، اگر کسی شخص کی ایک انگلی بھی معمولی کٹ جائے یا معمولی درد ہو تو انسان رات کو سکون نہیں کر سکتا ہے۔ فاطمہ زہرا نے بابا کے بعد 95 دن تک پتلی ٹوٹ گئی ہے، بازو ٹوٹ گیا، اس کے باوجود علی مرتضیٰ کو نہیں بتایا، صبر کیا اس عالم میں۔